کرنے میں ہم اتنے سست کیوں ہیں اور کس وجہ سے حاصل نہ کر سکے ابھی تک، تو اس پر ساری تفصیلی گفتگو انشاءاللہ العزیز حضرت والد صاحب تلاوت اور نعت کے بعد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ جمال اللہ الحسینی کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم کے متعلم حافظ محمد ساجد کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اہلیہ ہے محبوب
المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ بنت صدیق اکبر زوجہ پیغمبر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اما عائشہ پر جب تہمت لگی تھی تو ہر ایک منافقوں نے بڑا پروپیگنڈا چلایا تھا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ عمر کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ رشتہ آپ نے خود کیا تھا یا اللہ نے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رشتہ تو اللہ نے کیا تھا. تو کہا کہ جب اللہ نے یہ رشتہ کیا تھا، جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اپنے محبوب کے پاک جسم پر ناپاک مکھی بیٹھنے دے، تو محبوب کے بستر پر ناپاک عورت کیسے آنے دے گا؟ یا رسول اللہ آپ صبر کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا اعلان ہو جائے گا. اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی دینے والا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. مریم پر تہمت لگی تو اللہ نے عیسیٰ کی ہی زبان سے کہلوایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لیکن قربان جائیے، جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ کی ضرورت پیش آئی، جب آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی اور مالدار ہیں. حضرت صدیق اکبر نے کھچا کر اس یہودی کو تھپڑ مارا اور وہ سارے یہودی محمد رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. کہنے لگے محمد تمہارے یار ابو بکر نے ہمارے ساتھی کو تھپڑ مارا ہے بلا وجہ. اتنے میں حضرت ابو بکر بھی آ گئے اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے یہ ابو بکر نے نہیں عمر نے مارا ہوگا، کیونکہ ابو بکر تو رحم دل اور رقیق القلب انسان ہے، عمر دین کے معاملے میں سخت ہے، اس نے مارا ہوگا. بولا نہیں ابو بکر نے مارا. اتنے میں حضرت ابو بکر بھی آ گئے. حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا جی بے شک میں نے مارا ہے. بولا کیوں مارا؟ بولا یا رسول اللہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا، ہم غنی اور مالدار پیسے والے ہیں. تو وہ یہود کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گواہ پیش کرو. یا رسول اللہ گواہ تو کوئی نہیں ہے. تھوڑی دیر نہ گزری حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر وحی کے آثار نمودار ہوئے اور اللہ رب العزت نے فرما دیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. تم کیا کہتے ہو جب اللہ نے خود سنا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم غنی اور مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے. صدیق اکبر کی گواہی اللہ رب العزت نے دی، اللہ صدیق کے گواہ بنے. اور صدیق کی بیٹی صدیقہ کے گواہ اللہ نے قرآن پاک سورہ نور میں 18 آیتیں نازل کر کے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان کر دی. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابی رسول نہیں ہے، محافظ ختم نبوت بھی ہے. اور ان کی ایک دن اور ایک رات کی نیکی کا مقابلہ آج کے زمانے کا کتنا بڑا شیخ الاسلام کیوں نہ ہو، اس کی ساری زندگی کی عبادت نفل فرض نمازیں بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر ابو بکر اپنی ایک دن اور ایک رات کی نیکی میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے دے دے، میں اپنے خاندان کی ساری نیکیاں ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ہوں. اور وہ نیکی کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کو مکے سے اپنے کندھوں پر بٹھا کر اور ہجرت کا سفر کرایا ہے، غار کی صفائی کی ہے، غار کے سوراخوں کو بند کیا ہے اور ایک سوراخ پر اپنی ایڑی رکھی ہے اور سانپ ڈنگ مار رہا ہے. صدیق کی گود میں پیغمبر علیہ السلام آرام کر رہے ہیں. صدیق نے اٹھانا گوارا نہیں کیا، آنسو نکلے اور حضور کے رخسار پر گرے. حضور علیہ السلام اٹھے ہیں. وہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی ذات کی حفاظت تھی. اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں حضرت والد محترم علامہ محمد راشد مدنی صاحب، ڈسٹرکٹ خطیب مرکزی جامع مسجد ختم نبوت ٹنڈو آدم محکمہ اوقاف ضلع سانگڑ، اور آپ کی اور ہماری مسجد جامع مسجد انوار ختم نبوت کے صدر ہیں.
اور امیر عالم مجلس تحفظ ختم نبوت علامہ محمد راشد مدنی صاحب آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تفصیلی خطاب فرمائیں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج پانچ فروری 2021 اور 23 جمادی الثانی 1442 ہجری بروز جمعۃ المبارک ہماری اس مسجد انوار ختم نبوت میں آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں دنیا کے سب سے بڑے عاشق کی یاد میں. اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے دنیا کے اندر جس کی یاد اور جس کا ذکر لے کر آج ہم بیٹھے ہیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ لیلا مجنو، ہیر رانجھا، سسی پنو یہ تو بیہودہ بکواس ہے. یہ عشق تھوڑی ہے، یہ بکواس ہے. عشق یہ ہے جو دنیا کے سب سے بڑے عاشق نے کیا، اور ایسا عشق کیا کہ اپنی مثال آپ ہے، اس جیسا پھر دوسرا عاشق نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. میری مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تاریخ وفات جو ہے وہ 22 جمادی الثانی ہے. میں نے 23 اس لیے کہی کہ اسلامی کیلنڈر میں سورج غروب ہونے کے ساتھ تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ انگریزی تاریخ جو ہے اس کو انگریزی نہیں کہنا چاہیے. یہ انگریزی تاریخ نہیں ہے، یہ عیسوی تاریخ ہے. ٹھیک ہے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے. عیسوی تاریخ ہے، یہ رات کے 12 بجے تبدیل ہوتی ہے، اور ہجری تاریخ جو ہے وہ مغرب کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے.
دن ختم، تاریخ ختم، پھر اگلے مغرب سے لے کر اگلی مغرب تک دوسری تاریخ ہوتی ہے۔ تو جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو یہ آفتاب عشق و محبت کا تابندہ ستارہ اپنی روشنی کو بکھیر کر غروب ہو گیا، اور ایسا غروب ہوا کہ آنے والی ساری انسانیت کو یہ درس دے کر گیا کہ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں مقام اور مرتبہ چاہتے ہو، تو اس کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ دنیا میں اور آخرت میں مقام پانے کا نہیں۔ ویسے تو سب انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان اللہ کے نبی ہیں، پھر نبیوں میں 313 رسول ہیں، پھر رسولوں میں اولو العزم پیغمبر ہیں، پھر ان پیغمبروں میں سب سے افضل اور اعلیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ بلند مقام رکھنے والی جماعت ہے وہ صحابہ اکرام کی ہے، اور ایسی پاکیزہ جماعت ہے یہ کہ اللہ تعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ اور معیار ہدایت بنایا، یعنی ایسی مشعل راہ بنایا کہ اگر تم نے ہدایت کا راستہ تلاش کرنا ہے تو صحابہ اکرام کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی سیرت کی مشعل کو جلا کر ہدایت کا راستہ تلاش کرو۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا غلط راستے پر چل رہے ہیں تو صحابہ اکرام کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کو میچ کرو۔ اگر کہیں پر تمہاری اور صحابہ کی زندگی میچ ہوتی ہے تو تم ہدایت پر ہو، اگر تمہاری اور صحابہ اکرام کی زندگی آپس میں میچ نہیں ہوتی تو تم کتنے بھی اچھے بن جاؤ جہنمی کے جہنمی رہو گے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے لیے اعلان کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام میں آخر ایسی کون سی چیز تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو سمجھتے ہو نا، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور بعد میں آنے والا انسان جو صحابی رسول نہ ہو وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، فرمایا کہ وہ میرے صحابی کی جو مٹھی جو کا ثواب ہے اس کے سونا پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ سونا زیادہ یا مٹھی جو زیادہ؟ احد پہاڑ زیادہ ہے یا مٹھی جو زیادہ ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس نے زیادہ مال اللہ کو دیا اس کا ثواب بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور جس کا کم مال اللہ کے راستے میں لگے اس کا ثواب بھی کم ہونا چاہیے۔ لیکن جب بات محمد عربی کی آئے گی تو پھر عقل کو گولی مارو، بات محمد رسول اللہ کی مانی جائے گی۔ آپ نے فرمایا بھلے کتنا بھی زیادہ مال خرچ کر لو لیکن میرے صحابی کی مٹھی جو کے ثواب کو تمہارا کوئی بھی صدقہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی نام سنا ہے؟ پھر رحمت اللہ علیہ نہیں بول رہے ہیں، ناراضگی ہے ان سے۔ بابا 11ویں شریف والے پیر یہی ہے نا؟
ہاں ابھی سب کو یاد آ گیا. ہاں 11ویں شریف میں تو یہی ہوتے ہیں ہماری سرکار. اب تو یاد آ گیا نا. وہ 11ویں شریف والے پیر، ان سے کسی نے سوال کیا. حضرت عمر بن عبد العزیز یہ مسلمانوں کے ایک خلیفہ گزرے ہیں، صحابی نہیں تھے یہ بہت بعد میں آئے تھے. ٹھیک ہے. سوال یہ کیا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ امیر معاویہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں، امیر المومنین ہیں. ٹھیک ہے نا، خلیفۃ المسلمین ہے. باقی جس کے اندر میں کالک ہے تو اس سے تو ہم منوا نہیں سکتے. منوا سکتے جس کے اندر میں مہر لگی ہوئی ہو، ٹھپا لگا ہوا ہو دل پہ کالا، دل بھی اس کا کالا ہو، جگر میدا اندڑیاں سب کالی ہوں اندر سے، باہر سے بھلے پاؤڈر لگا کے سفید ہو جائے، تو اس کالے کے اندر والے کالے سے ہم نہیں منوا سکتے کیونکہ وہ ہے ہی کالا. تو امیر معاویہ صحابی رسول اور کاتب وحی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ کاتب تھے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو ان صحابیوں سے کہتے تھے کہ یہ لکھ لو. ان میں سے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ. سب کو رضی اللہ تعالی، زور سے بولو. ہاں، حضرت ابو بکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر، حضرت علی پر، ان پر بھلے آہستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو، پر امیر معاویہ پر زور سے بولو رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ چوٹ لگتی ہے کہیں جا کر. سمجھ رہے ہو نا؟ اور ہم نے وہاں چوٹ، بولو، ہم نے وہاں چوٹ لگانی ہے، ہم نے وہاں آگ لگانی ہے، ان کے سینے پہ سانپ لوٹانا ہے. اس لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی. پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ پوچھا کس سے گیا؟ 11ویں شریف والے سرکار سے. سیدھا بولوں، ٹھیک ہے نا، 11ویں شریف والی سرکار سے. تو کیا فرمایا حضرت نے؟ فرمایا تم عمر بن عبد العزیز اور امیر معاویہ کا تقابل کر رہے ہو، مقابلہ کرتے ہو. فرمایا امیر معاویہ تو بہت بلند ہیں، سب سے کم درجے کا صحابی، سب سے چھوٹے مقام کا صحابی. وہ گھوڑے پر سوار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہو، اس کے گھوڑے کے کھر، ان کی ٹاپ سے زمین سے جو گرد و غبار اٹھے گی، وہ گرد و غبار گھوڑے کے ناک کی نتنوں میں جائے گی، اور وہ ناک کی نتنوں میں جا کر ناک کے پانی اور وہ مٹی مل کر ایک گند بن جائے گا. بنے گا نا؟ گند بن جائے گا. فرمایا کہ وہ صحابی کے گھوڑے کے ناک کا گند عمر بن عبد العزیز سے وہ بھی افضل ہے. تو یہ صحابہ کو اتنا بڑا مقام حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے. ابو بکر کے پیچھے لگو گے تب بھی ہدایت، عمر کے پیچھے پھر بھی ہدایت، عثمان کے پیچھے پھر بھی ہدایت، علی کے پیچھے پھر بھی ہدایت، معاویہ کے پیچھے پھر بھی ہدایت، حضرت ابو سفیان کے پیچھے پھر بھی ہدایت، عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی ہدایت، اب ابو ہریرہ کے پیچھے بھی ہدایت، حضرت زید کے پیچھے بھی ہدایت، حضرت اسامہ بن زید کے پیچھے بھی ہدایت. ہر ایک صحابی میں سے جس کے پیچھے جاؤ گے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دھیان سے نہیں سن رہے ہو؟ نیند آ رہی ہے؟ ہاں نیند آ رہی ہے؟ نیند نہیں آ رہی تو پھر دھیان سے سن کر جواب دو. یہ کس نے فرمایا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا. اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابیوں کے بارے میں. لا تتخذوهم من بعدی غرضا، ان کے ساتھ
بدتمیزی، بے ادبی، میرے بعد غلط رویہ ان کے ساتھ اختیار نہ کرنا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے سمجھو وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقام صحابہ کو ملا کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کو یہ مقام نمازوں کی وجہ سے نہیں ملا، روزوں کی وجہ سے نہیں ملا، حج کی وجہ سے نہیں ملا، جہاد کی وجہ سے بھی نہیں ملا، تبلیغ کی وجہ سے بھی نہیں ملا، تہجد پڑھنے کی وجہ سے بھی نہیں ملا، زکاتیں دینے کی وجہ سے بھی نہیں ملا، داڑھی اور پٹکے پہننے کی وجہ سے بھی نہیں ملا، بلکہ کس وجہ سے ملا؟ فرمایا کہ یہ مقام صحابہ اکرام کو محبت رسول کی وجہ سے ملا ہے، کہ جو محبت اللہ نے صحابہ کو عطا کی تھی اپنے پیغمبر کی، بعد میں آنے والا کوئی کتنی بھی محبت کر لے وہ صحابہ سے پیچھے ہی رہے گا. اس لیے اللہ نے صحابہ کو مقام دیا. پھر صحابہ میں جو زیادہ نبی کے قریب، وہ زیادہ مقام والے، جنہوں نے جتنی زیادہ محبت کی وہ اتنے زیادہ مقام اور رتبے والے بن گئے. پھر صدیق اکبر کی تو بات ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دے دیا اور صدیق اکبر نے ایسی محبت کر کے بتائی. ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے موقع پر اپیل کی کہ بھائی چندہ لے کے آؤ. یہ جو ہم مدرسوں کے مسجدوں کے چندے کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے چندہ دین اسلام کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے کیا تھا. جو چندے کا مذاق اڑاتا ہے نا وہ نبی کا مذاق اڑاتا ہے. بھتے کا مذاق اڑاؤ، بھتہ لیتے ہیں نا، سیاسی پارٹیاں بھتہ لیتی ہیں، پہلے MQM لیتی تھی، اب تو سبھی لیتے ہیں. کراچی میں جہاں جس کا ڈنڈا اس کی بھینس. تو بھتے کا مذاق اڑاؤ، چندے کا مذاق نہیں اڑاؤ. حضور علیہ السلام نے اپیل کی کہ بھائی چندہ لاؤ، جس کے پاس جو ہے لے آؤ، جنگ کے لیے سامان خریدنا ہے. صحابہ دوڑے. حضرت عمر فرمانے لگے اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، ابو بکر کے پاس مال ہے نہیں. کہاں سے ہو؟ ابو بکر کے پاس جو کچھ تھا لگا دیا. ابو بکر نے چھوڑا ہی نہیں تھا نا، جو کچھ تھا وہ. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر غریب نہیں تھے، مکے کے مالداروں میں سے تھے، مکے کے بزنس مین تھے، کاروباری شخصیت تھے. لیکن جب نبی سے محبت کی تو کاروبار سب کچھ قربان کر دیا، کوئی چیز رہنے نہیں دی اپنے پاس. یہ بھی یار کو چاہیے، یہ بھی یار کو چاہیے، یہ بھی یار کو چاہیے، بغیر کہے پیش کرتے رہے. حضور علیہ السلام نے کہا کہ چندہ لاؤ. حضرت عمر نے کو پتا تھا کہ ابو بکر کے پاس مال ہے نہیں، میرے پاس زیادہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آج تو ابو بکر سے میں جیت جاؤں گا، آج تو جیت جاؤں گا، میرے پاس مال ہے، ابو بکر کے پاس ہے نہیں. صحابہ دوڑے، لے کر آئے، ڈھیر لگ گیا. حضرت علی آئے. علی کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ 1/4 لایا ہوں، باقی گھر ہے. عثمان آ گئے. کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ 1/3 لایا ہوں، باقی گھر چھوڑ کے آئے. عمر آ گئے. کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ نصف لایا ہوں، آدھا لایا ہوں، باقی آدھا گھر. ابو بکر بھی آئے، چھوٹی سی پوٹلی بندی ہوئی رکھ دی. ابو بکر کیا لائے ہو؟ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ جو کچھ تھا جھاڑو لگا کے لے کے آ گیا ہوں، اللہ کا نام پیچھے چھوڑ کے آیا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر اپیل کی اور لے کے آؤ چندہ. صحابہ پھر دوڑے. ابو بکر صدیق کے پاس کچھ بھی نہیں. اچانک خیال پیدا ہوا وہ ہاتھ سے وہ سوئی ہوتی ہے نا سلائی والی، وہ دیوار میں کہیں چبھی ہوئی رکھی ہے. گئے اس کو ڈھونڈ کر نکال کر وہ چندے کے ڈھیر کے اوپر رکھ. حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا چندہ اور لاؤ. صحابہ پھر گئے، جس کے پاس جو تھا چندہ لا کر جمع کرایا. اب اس ابو بکر کے پاس
کچھ بھی نہیں. حضرت اسما حضرت ابو بکر کی بیٹی, نبی پاک کی سالی, حضرت عائشہ کی بہن, فرماتی ہیں ابا جی ساری رات کروٹیں بدلتے رہے. ٹھیک ہے نا, یہ کہنا بہت آسان ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے نا, یہ نعرہ لگانا بہت آسان ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ نعرے تو ہم بہت لگاتے ہیں, لیکن عشق کرنا جو ہے نا وہ اور چیز ہے. صبح ہوئی, بیٹی نے پوچھا ابا جان ساری رات آپ سوئے نہیں؟ ہاں بیٹی نیند نہیں آئی. ابا کوئی پریشانی؟ کہا محبوب نے چندے کی اپیل کی تھی, جو کچھ تھا چھوڑ کے آ گیا ہوں, پھر بھی اپیل کی ہے. میری محبت گوارا نہیں کر رہی کہ محبوب چندے کی اپیل کرے اور ابو بکر کچھ نہ دے. اسی پریشانی میں تھا, کیا دوں کیا دوں. ابا پھر کیا سوچا؟ ہمارے ہاں تو عشق رسول میں مصلحتیں آ جاتی ہیں نا. میں نکلوں گا تحریک ختم نبوت کے لیے, بچوں کو کون سنبھالے گا؟ میں نکلوں گا ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے, دکان کون سنبھالے گا؟ میں نکلوں گا ناموس رسالت کے لیے, تو میری بیوی کا خیال کون کرے گا؟ یہ ہوتا ہے نا. لیکن یہ عاشق نہیں سوچتے. عشق سچا ہو تو راستہ اللہ بتاتا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی اللہ نے مجھے راستہ دکھا دیا. ابا جی وہ کیا؟ کہا میں نے جو لباس پہنا ہوا, کپڑا جو میرا پہنا ہوا ہے, میں نے اپنا لباس, یہ قیمتی ہے. میں نے سوچا ہے کہ یہ اپنا لباس مدینے کی مارکیٹ میں نیلام کروں گا, 2 چادریں ہلکی پھلکی لے کر وہ پہن لوں گا, جو پیسہ بچے گا وہ محمد رسول اللہ کو جا کر دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق مدینے کی مارکیٹ میں گئے, اپنا کپڑا بیچا, 2 چادریں خریدی, پہنی. اب چادروں کو یوں جوڑ کر, سوئی تو تھی نہیں, درخت کے کانٹے توڑے اور یوں لگائے, یوں کانٹے لگائے, ادھر بھی باندھا, یوں کانٹا لگا دیا, درخت کے کانٹے لگا دیے ان کو جوڑنے کے لیے. اب یہ عاشق یہاں سے چلا, اللہ تو دیکھ رہا تھا نا, اللہ اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہ کس کی محبت میں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل فرشتوں میں سرکولر جاری کر دو. جی کیا؟ وہ جو میرے محبوب کے یار نے لباس پہنا ہے نا, سارے حاملین عرش, جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں نا, ان سب کو ویسا لباس پہناؤ, وہ کانٹے لگاؤ, وہ چادریں پہناؤ. اور جبرائیل ایک اور کام کرو, ویسا ہی لباس آپ اور آپ کے ساتھ 70,000 فرشتے وہی لباس پہن کر ابو بکر کے پہنچنے سے پہلے مصطفیٰ کے پاس جاؤ, اور جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ابو بکر سے آپ کا رب خوش ہے, آپ کے رب نے ابو بکر کو سلام کہا ہے. ہمارے کو ایسے سے سلام بھیج دے تو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں, کوئی رئیس مجیری وڈیرا سلام بھیج دے تو ہم پھول جاتے ہیں. ابو بکر کی شان دیکھو, خدا سلام بھیج رہا ہے. کون سلام بھیج رہا ہے؟ اللہ سلام بھیج رہا ہے. ابو بکر آ رہے ہیں, ایک دروازے سے ابو بکر داخل ہوئے, ایک دروازے سے جبرائیل داخل ہوئے. ابو بکر صدیق پر نبی کی نظر پڑی, ادھر نظر ہٹائی تو جبرائیل آ رہے ہیں. پیغمبر نے ابو بکر کے لباس کو دیکھا, پھر جبرائیل کے لباس کو دیکھا, پیغمبر مسکرا دیے. جبرائیل دوڑ کر آ گیا ہے, یا رسول اللہ خدا نے ابو بکر کو سلام کہا ہے. یہ ہے وہ چیز, یہ وہ عمل ہے جس نے ابو بکر کو بلند کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باتیں وہی کروں گا, کوئی نئی میں نہیں لے کے آؤں گا. ہمارے مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز پرانی ہے, ہمارے پاس ہر چیز نئی, کوئی بھی چیز. نماز نہیں ہے, بولو, قرآن, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, تبلیغ, حدیث,
سب پرانی ہے. جس دن نہیں آ جائیں گی دین رہے گا ہی نہیں. بے شک. پھر یہودیوں عیسائیوں کی طرح ہو جائیں گے ہم. 1400 سال گزر گئے, فجر کی 2 ہی رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں. کبھی کسی نے کہا کہ یار 1400 سال سے 2 پڑھ رہے ہیں, ابھی 4 کر لیتے. نہیں کہے گا. یہ ہمارے دین کی خوبی ہے. اس لیے جب بھی کسی مولوی صاحب کے بیان میں بیٹھو تو یہ سوچ کر نہیں بیٹھا کرو کہ کوئی نئی بات سنیں گے, بس یہ سوچ کر بیٹھا کرو کہ دین سنیں گے. کیا سنیں گے؟ دین سنیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا. ٹھیک ہے, لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, کچہری کر رہے تھے. ابھی جمعے بیان کے بعد دعا کر کے کھانا کھا کے آپ لوگ, کوئی اس تھلے پر بیٹھے گا, کوئی آگے جا کر بیٹھے گا, کوئی باہر جا کر بیٹھے گا. پھر آپ تبصرے کرو گے, کچھ تبصرے میرے بیان پہ کرو گے. ٹھیک ہے نا. جو غصہ ابھی یہاں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو, جتنا ٹائم زیادہ لوں گا میں آپ سے تو وہ غصہ آپ لوگوں کو آ رہا ہوگا, وہ باہر جا کر نکالو گے. یہاں تو ادب کی اچھے لوگ ہو نا, آپ با ادب لوگ ہو, تو یہاں تو آپ ناراض نہیں ہوگے, لیکن باہر جا کر غصہ نکالو گے. یار سب مولوی صاحب کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے, خود تو سویا رہے گا سارا دن, ہمیں رات جگا دیا خواہ. ٹھیک ہے نا. تو ایسے تبصرے کرتے ہیں. جو پیپلز پارٹی کا ہوگا, پیپلا جو ہوگا نا, وہ کہے گا کہ جی زرداری, الحاج امیر المومنین سید آصف علی زرداری شاہ صاحب, اس سے تو بڑا کوئی آدمی نہیں ہے. اور مسلم لیگ کا جو ہوگا وہ کہے گا نہیں جی, الحاج امیر المومنین حضرت میاں محمد نواز شریف سے بڑھ کر تو کوئی نہیں. اور جو یوتھیا بھائی ہوگا وہ کہے گا بھائی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت قبلہ سید عمران خان صاحب. حالانکہ خان نہیں ہے, یہ خان قوم کو بیوقوف بنایا ہوا خان کے. پٹھان ویسے ہی خوش ہوتے, ہمارا عمران. بس تمہارا عمران کہاں سے آ گیا, وہ نیازی ہے, تم پٹھان ہو. یہ نیازی صاحب سے اتنے ڈھیٹ ہیں یہ, مجھے حیرت ہوتی ہے. بولتے یہ تو 110 روپے کا پیٹرول ہے, اگر 500 روپے لیٹر پیٹرول ہوگا پھر بھی میں اب عمران خان کو ووٹ دوں گا. الو کے پٹھے, تیرے باپ کی کمائی ہے اس لیے تو بول رہا ہے, جب تو کمائے گا نا پھر بولنا کس کو ووٹ دے گا. جی. تو ہر ایک اپنے اپنے پسندیدہ لیڈر حکمران کی تعریف کرتا ہے. تو لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اپنے کمرے میں, حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت حجرے ایسے ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے, بند نہیں ہوتے تھے, جھوپڑی نما ہوتے تھے. باہر جو بات ہو رہی ہے اندر سنائی دے رہی ہے. کسی نے کہا یار ابو بکر عمر سے بڑھ گئے, یعنی عمر ابو بکر سے بڑھ گئے, عمر ابو بکر سے بڑھ گئے, جیت گئے, آگے چلے گئے. یہ واقعہ فضائل اعمال میں بھی ہے مفتی صاحب. ہاں, فضائل اعمال میں بھی ہے. حیات الصحابہ حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, تبلیغی جماعت کے جو حضرت جی تھے پہلے, انہوں نے بھی اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے حیات الصحابہ میں. کیا کہا کہ عمر ابو بکر سے بڑھ گئے, آگے نکل گئے. حضرت عمر یہ بات سن کر دوڑے ہوئے واپس آئے. فرمایا تم میں سے کس نے کہا ہے, تم میں سے کس نے کہا ہے؟ کہنے والے نے کہا امیر المومنین میں نے کہا ہے. اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی فتوحات نہیں کی تھی, اتنے علاقے فتح نہیں کیے. آپ نے اتنے علاقے فتح کیے تو آپ جیت گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے. فرمانے لگے بھائی عمر اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ہوں. الفاظ پہ غور کرنا, یہ آج کے مولوی کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, آج کے مفتی کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. یہ دنیا کے مومنوں میں دوسرے نمبر کا مومن, پہلا ابو بکر پھر عمر, دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مومن, اس کا فتویٰ ہے. کیا کہا کہ میں عمر اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ہوں. ابو بکر مجھے اپنی زندگی کا ایک دن اور رات دے دے, ایک دن اور رات دے دے, میں سب دینے کو تیار ہوں. حضرت عائشہ بسترے پہ لیٹی ہوئی ہیں, حضور علیہ السلام بھی ساتھ لیٹے ہوئے, میاں بیوی دونوں, ہسبینڈ وائف, شوہر بیوی لیٹے ہوئے.
آسمان پر تارے چمک رہے تھے، سوال کر دیا، اماں جی کے دل میں آ گیا یا رسول اللہ آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ عائشہ بہت تارے، اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ کس کی نیکیاں؟ عمر کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میرے ابا ابو بکر، میرے ابا ابو بکر؟ آپ نے فرمایا تیرے ابا ابو بکر کی اتنی نیکیاں ایک دن رات کی ہیں۔ ایک عمر ایسے ہی سودا نہیں کر رہے، ہاں عمر جانتا ہے کہ میری ساری نیکیاں بھی ابو بکر کے دن رات کے برابر نہیں ہیں، اس لیے ابو بکر کہہ رہے ہیں میں ساری نیکیوں میں نماز آ گئی، بولتے جاؤ، نیکیوں میں روزہ آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، جہاد آ گیا، تبلیغ آ گئی، تہجد آ گیا، قرآن کی تلاوت آ گئی، واعظ و نصیحت آ گئی، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا آ گیا۔ عمر وہ ہے جس کے آنے کے بعد اسلام کو دبدبا ملا۔ کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ چلیں کعبے میں چل کر نماز پڑھیں گے، عمر ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی چھپ کر نماز پڑھو تو میرے کلمے پڑھنے کا فائدہ تو نہیں ہوا۔ لے کر جا کر نماز پڑھائی، سارے صحابہ نے کلمہ پڑھا چھپ چھپ کر مکے میں۔ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے یا رسول اللہ ٹھہرے ذرا میں بتا کر تو آؤں، میں بتا کر تو آؤں۔ ایک ایک کے دروازے پر گئے، کہا کہ سن فلانے تیرے کو بیوی بیوہ کرانی ہے، بچے یتیم کرانے ہیں، اپنی گردن اتروانی ہے، تو عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے آ کر روک۔ بہت مار لیا تو نے بلال کو، بہت مار لیا تم نے سمیہ کو، بہت مار لیا تم نے غلاموں کو، بہت بدماشی کر لی، اب عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کسی کو بیوی بیوہ کرانی ہے، بچے یتیم کرانے ہیں تو عمر کا راستہ روک کے دکھاؤ۔ کچھ نہیں ہوا، نماز پڑھا دی۔ ہاں وہ عمر کہتا ہے کہ سب کچھ میں ابو بکر کو دینے کو تیار ہوں، ابو بکر مجھے ایک دن رات دے دے۔ اس ایک دن رات میں کیا ہے؟ وہ ہجرت کا سفر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہجرت کا سفر ہے۔ غار ثور نام سنا ہے؟ دیکھی کس نے؟ جس نے دیکھی ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ 2 جنوں نے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ سب کے اگلی دفعہ جب ہم ملیں تو اللہ سب کو دکھا دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے۔ 1400 سال ہو گئے غار ثور کو، لوگ اوپر جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، 3 میل کا فاصلہ ہے، اوپر چڑھتے جاؤ 3 میل کا فاصلہ ہے، اور 1400 سال سے لوگ آ رہے جا رہے ہیں، تو ایک جگہ روک، چلتے 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 راستہ بن جاتا ہے نا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پہلے 2 انسان اس غار کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے اونٹ پر سفر کیا، ٹھیک ہے، مکے سے نکلے، نہیں اونٹ پر تو اگلے مرحلے میں سفر کیا، مکے سے نکلے سیدھے غار ثور پہ آ گئے۔ جب پہاڑ کے بنیاد میں پہنچے تو ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ 3 میل کا فاصلہ ہے، ابو بکر سرکار کا ہاتھ تھام لے، دونوں چڑھو، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ عشق کیا کہتا ہے؟ ابو بکر دعویٰ عشق کا کرتا ہے، سرکار تیرے ساتھ چلے، کندھوں پہ بٹھا۔ عشق جیت گیا، پیغمبر کو کندھوں پہ بٹھایا، چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں۔ اور عاشق کو مزہ آتا ہے جب اس کا محبوب اس کے پاس، اسے تھکن نہیں ہوتی۔ بٹھا کر غار کے دہانے پہ جا کر اتارا، یا رسول اللہ اترے، اتر گئے۔ یا رسول اللہ آپ ٹھہرے، میں اندر جاؤں، غار کو صاف کروں، پھر آپ کو بلاتا ہوں۔ اندر گئے، غار کو صاف کیا، کپڑا پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں میں دیا، ایک سوراخ پر ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے۔ عقل کہنے لگی ابو بکر تو زیادہ تھک گیا ہے، تیرا محبوب کم تھکا ہے، اس لیے کہ وہ تو کندھے پہ بیٹھ کے آیا ہے، تو نے کندھوں پہ بٹھایا ہے، تو تھکا ہوا تو زیادہ ہے، ایسا کر تو بھی سو جا، محبوب کو بھی سلا دے۔ عشق نے کہا ابو بکر خبردار اگر یہ کیا
تو سو جائے، تیری آنکھ لگ جائے، کوئی دشمن حملہ کرے، کوئی موذی جانور کاٹے تیرے محبوب کو، تو بیٹھ، محبوب کو گود میں سلا، تو سرہانہ بھی بن، تو چوکیدار بھی بن۔ یہاں بھی عشق جیتا، عقل ہاری، کیونکہ عشق اور عقل دونوں کی نہیں بنتی، عشق اور عقل نہیں بنتی۔ جب معاملے میں محبت اور عشق کے معاملے میں عقل، اگر عقل سے کام لیتا تو راجپال قتل نہیں ہوتا، غازی علم الدین سولی نہیں چڑھتا، اگر عقل کی مانتا تو غازی عامر چیما جرمنی میں کافروں کے تشدد سے شہید نہیں ہوتا، گستاخ اخبار کے ایڈیٹر کو قتل نہیں کرتا، اگر عقل کی مانی جاتی تو غازی عبد القیوم انگریز میجر کو قتل نہیں کرتا جس نے پیغمبر کی توہین کی، اگر عقل کی مانی جاتی تو وقت کے گورنر کے سینے میں غازی ممتاز قادری گولیوں کا بسٹ نہیں اتارتا، اگر عقل کی مانی جاتی تو ایک نوجوان غازی خالد ایک جھوٹے مدعی نبوت کو قتل نہ کرتا۔ نبی کے معاملے میں عقل نہیں، عشق کی مانی جاتی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ جن کو بیوی بچوں کی فکر ہے اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، وہ منافق ہیں۔ پیغمبر کو گود میں بٹھایا، یا رسول اللہ آپ میری گود میں سر رکھیں، میں بیٹھا ہوں، چوکیداری بھی کروں گا، آپ آرام کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر رکھا، کتنی خوش نصیب گود ہے وہ جس میں کائنات کے سردار کا سر رکھا ہوا ہے، کیا نصیب ہیں۔ میں مانتا ہوں نصیب والا علی بھی ہے، نصیب والا علی بھی ہے کہ پیغمبر کے بسترے پر ہے، لیکن اس نصیب کے کیا کہنے جو پیغمبر کا خود بسترا بنا ہوا ہے، جو پیغمبر کا خود بسترا بنا ہوا ہے۔ پھر امتحان شروع، یہ عاشقوں پر جو ہے نا، یہ عاشق یہ لڑکیوں والے نہیں، رات بھر جانو 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 یہ کر رہے، یہ عاشق نہیں، یہ ٹھرکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹھرکی ہے، یہ عاشق نہیں ہے، یہ چھچورا پائی ہے۔ عشق یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، عشق اس کو کہتے ہیں۔ پھر امتحان شروع، اس سوراخ میں جہاں ایڑی لگائی ہوئی تھی وہاں ایک ناگ رہتا تھا، سانپ رہتا تھا۔ اس سانپ کو پتا چلا یہاں تو کائنات کا سردار آیا ہے، آج میرے پاس آیا ہے، چلو میں اس کے قدم چوموں، میرا بھی سانپوں میں نام ہو جائے گا۔ اس سوچ سے وہ اپنے دل سے نکلنے لگا تو آگے کوئی چیز رکاوٹ بن گئی۔ اسے پتا نہیں تھا کہ آگے جو چیز ہے وہ بھی عاشق ہے، اسے پتا نہیں تھا کہ آگے جو چیز ہے وہ عاشق ہے۔ وہ ڈسنا شروع کر دیا۔ اب امتحان شروع ہو گیا، ایک ڈنک مارا برداشت، دوسرا مارا برداشت۔ عقل نے کہا ابو بکر مر جائے گا، پیر ہٹا، پیر ہٹا، مر جائے گا۔ عشق نے بولا ابو بکر تو پیر ہٹائے گا تو ہلے گا، ہلے گا تو گود میں محبوب سویا ہوا ہے، اس کی نیند خراب ہوگی۔ وہاں جان پہ پڑی ہے، عقل جان بچانا چاہتا ہے، عشق محبوب کی نیند بچانا چاہتا ہے۔ عشق نے کہا ابو بکر مرتا ہے تو مر جانے دے، پیر مت ہلانا۔ جب ناگ نے زیادہ ڈسا، آنکھوں میں تیزابیت آئی، آنکھوں سے آنسو گرے، پیغمبر کے رخ انور پر گرے، پیغمبر کی آنکھ کھلی۔ پیغمبر نے فرمایا ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ رو نہیں رہا ہوں، سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کے زہر کی وجہ سے آنکھوں میں جلن ہوئی ہے اور آنسو گرے ہیں۔ آپ نے فرمایا پیر ہٹا دو، پیر ہٹایا، سانپ آیا، پیغمبر کے قدم چومے، سانپ واپس چلا گیا۔ پیغمبر نے لعاب دہن نکالا، ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا۔ کتنی مبارک ایڑی ہے جو پیغمبر کے منہ سے نکلا ہوا لعاب جو ہے اس ایڑی پر لگایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ہجرت کے سفر میں، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں جو ابو بکر کو نہیں مانتے ہیں، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں جو ابو بکر کو نہیں مانتے کہ ہجرت میں ساتھ کون تھا، اندر جتنے بھی کالے ہوں لیکن وہ ماننا پڑے گا کہ ساتھ ابو بکر تھا۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ ساتھ ابو بکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ،
جب کافروں نے نکالا تو اس کے ساتھی سے اس نے کہا، کس نے؟ پیغمبر نے کہا اپنے ساتھی سے، اس صاحب اپنے اس کے صحابی سے. قرآن ابو بکر کو صحابی کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ پیغمبر کا بولو صحابی مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ مطلب قرآن کہہ رہا ہے ابو بکر صحابی، مطلب ابو بکر مومن. کوئی آج کا گندی نالی کا گندا گٹر سے نکلا ہوا ناپاک غلیظ کسی کوٹھے کی پیداوار، یہ میں ہلکے ہلکے الفاظ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ نفرت کرتا ہوں میں. کسی کوٹھے کی پیداوار گندا کیڑا کالی پگڑی پہن کر، جبہ پہن کر، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کر، اونچے ممبر پر بیٹھ کر کتے کی طرح بھونکے کہ یہ ابو بکر کافر ہے. بتاؤ ابو بکر کافر ہے یا بولنے والا کافر ہے؟ بولنے والا کیا ہے؟ بولو ابو بکر کو کافر بولے وہ، ابو بکر کے صحابی ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے. اور کتے کے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی فقیروں نے مانگنا چھوڑا؟ ہاں؟ تو ان کتوں کو میں کہتا ہوں، جو کتے، میری لڑائی ہر شیعہ سے نہیں ہے، سیدھی بات سن لو، میری لڑائی ہر شیعہ سے نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایسا بھی شیعہ ہے جو اہل بیت کی محبت میں ہے، بس اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے. لیکن میری لڑائی ہر اس کالے کتے سے ہے جو ابو بکر کو کافر کہے گا. ابھی پچھلے دنوں کراچی میں اور حیدرآباد میں ایک ہی خبیث نے 2 مجلسیں پڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق پر تہمت لگائی ہے. میں اس سے کہتا ہوں آ تو بھی بیٹھ، میں بھی بیٹھتا ہوں، تیری کتابوں سے میں تجھے کافر ثابت نہ کروں تو مجھے مار ڈالنا. تیری اوقات کیا ہے؟ اچھل اچھل کر، ناچ ناچ کر، سب کچھ پیغمبر پر قربان کرنے والے کو تو کافر کہتا ہے. لعنت ہے اس دن پر جس دن تیری ماں نے تجھے پیدا کیا تھا. لعنت ہے اس دن جب تو اپنے باپ کی پیٹھ سے نکل کر ماں کے رحم میں گیا تھا. اور لعنت ہے ان 9 مہینوں پر جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں پلتا رہا تھا. اس وقت کیڑے پڑ کر تجھے ماں کے پیٹ میں سڑ جانا چاہیے تھا. تجھے باپ کی کمر میں تیرے باپ کو نامرد ہو جانا چاہیے تھا. تجھ جیسے دلے کو پیدا کیا ہے اس نے، تجھ جیسے کتے کو پیدا کیا ہے اس نے، تجھ جیسے حرام زادے کو پیدا کیا ہے اس نے. بے شک ابو بکر کو کافر کہتا ہے. کہتے ان کے پاس ایک ہی کہانی ہے، گھما پھرا کر، فاطمہ کا حق مار لیا، فاطمہ کا حق مار لیا، فاطمہ کا حق مار لیا. میں جس سے محبت کروں گا اس کی بیٹی اس کی بھی عزت ہوگی میرے دل میں یا نہیں؟ بولو. پیغمبر ابو بکر کا محبوب ہے تو محبوب کی بیٹی اس کا کبھی کوئی حق مار سکتا ہے؟ آشا نہیں. چلو یہ اکثر لاتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں. یہ میرا موضوع عموماً نہیں ہوتا ہے، لیکن یوم صدیق اکبر ہے اس لیے میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں. باغ فدق ابو بکر نے چھین لیا. باغ فدق، حضرت فاطمہ الزہرا نے، باغ فدق ایک باغ تھا، اس کی آمدنی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گھر والیوں کو، بیٹی کو خرچہ بھیجتے تھے، خرچہ بھیجتے تھے. حضور علیہ السلام فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا ابا جی فوت ہو گئے ہیں، میں اکیلی بیٹی ہوں تو وراثت تو مجھے ملنی چاہیے. وہ حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے میری وراثت کا حق دیا جائے، یہ باغ فدق مجھے دیا جائے. ان کالے کتوں نے تو کہانی بنائی ابو بکر نے دھکا دیا، حضرت فاطمہ الزہرا کا حمل ضائع ہو گیا وغیرہ وغیرہ، بہت بکواس کی، سب جھوٹ. بولو جھوٹے پر خدا کی لعنت، جھوٹے پر خدا کی لعنت. جھوٹی کہانیاں گھڑ کر بے اپنا علم اور جاہل قوم کو رلانے والوں پر خدا کی لعنت. تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جواب دیا کہ بیٹی
آپ کے والد صاحب نے فرمایا ہے کہ نبی اپنی کوئی وراثت دنیا کی نہیں چھوڑتا، نبی کی وراثت دین ہے، دنیا نبی کی وراثت نہیں ہے۔ اب اگر پھر بھی تو کہے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ فاطمہ الزہرا نے کہا چچا جان آپ کی بات درست، میرے ابا جی کا یہ فرمان ہے، میں نے بات ختم کر دی، بات ختم ہو گئی۔ یہ تو پھر بعد میں یہودیوں نے کہانی گھڑ کر اور کہانی بنائی، چلو مان لیا یہ تو حقیقت تھی، لیکن چلو میں اس کالے کی بات کو مان لیتا ہوں، ابو بکر صدیق نے ظلم کیا، ٹھیک ہے، فاطمہ الزہرا پر ظلم کیا۔ اس کے بعد عمر فاروق آئے، انہوں نے بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عثمان غنی آئے، انہوں نے بھی نہیں دیا، حالانکہ ابو بکر کی بیٹی بھی نبی کی بیوی، عمر کی بیٹی بھی۔ جب کسی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس کی بیویوں کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ اگر ابو بکر نے عائشہ کو تو دیا ہو اور فاطمہ کو نہ دیا ہو پھر تو ظلم ہے، لیکن عائشہ کو بھی نہ دے فاطمہ کو بھی نہ دے تو پھر کیا ظلم ہے؟ عمر نے حفصہ کو دیا ہو فاطمہ کو نہ دیا ہو تو ظلم ہے، حفصہ کو بھی نہ دے فاطمہ کو بھی نہ دے تو کیا ظلم ہے؟ نبی کی وراثت ہی نہیں ہے کوئی، نبی کی شان الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، عثمان بھی گئے، پھر کون آئے؟ بولو محبت سے نام لو، علی شیر خدا، علی شیر خدا۔ کا شیر ڈرپوک ہوتا ہے دلیر ہوتا ہے؟ بولو دلیر ہوتا ہے۔ اور حق والا کبھی بھی ناحق پر چپ نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ جب فاطمہ کو ابو بکر نے حق نہیں دیا تھا علی تھا یا نہیں؟ بولو اگر علی چپ تھا تو مطلب ابو بکر صحیح تھا، غلط بات پہ علی چپ، غلط بات پہ علی چپ نہیں رہ سکتا۔ علی کا خاموش رہنا بتاتا ہے کہ ابو بکر کی بات صحیح ہے۔ چلو تمہارے بقول تم کہتے تقیہ کر لیا، ٹھیک ہے نا، علی تقیہ سے پاک ہے، کیونکہ تقیہ مطلب منافقت، تقیہ مطلب منافقت، مانا اندر کچھ باہر کچھ، حق کو چھپا دینا۔ شیر خدا حق نہیں چھپائے گا، چلو مان لیا کہ وہ بھی کر لیا۔ تو جب علی کی حکومت آئی، علی امیر المومنین بنے، علی خلیفۃ المسلمین بنے، ٹھیک ہے، فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی تھی لیکن فاطمہ کی اولاد تو تھی نا، حسن تھے، حسین تھے۔ علی تب کہہ سکتے تھے نا کہ ابو بکر نے بھی ظلم کیا میں چپ رہا، عمر نے بھی ظلم کیا میں چپ رہا، عثمان نے بھی ظلم کیا میں چپ رہا، لیکن اب میری حکومت آئی ہے، یہ جو غلط کام ہوا تھا اس کو میں درست کرتا ہوں، فدق کا باغ میں اپنی بیوی کے نام کرتا ہوں، پھر اس کی وراثت میں حسن و حسین کو دیتا ہوں، پوری شیعت کی کتابوں میں مجھے دکھا دو۔ علی نے نہیں کیا۔ جب علی کی حکومت تھی پھر کیوں بکواس کر کے ابو بکر کو نشانہ بناتے ہو؟ ابو بکر حق ہے، بولو ابو بکر بولو ابو بکر حق ہے۔ جو ابو بکر پر پھونکے گا کتا ہو کر مرے گا۔ آپ میں گارنٹی دیتا ہوں صحابی پر بھونکنے والے کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں، انہوں نے واقعہ اپنا لکھا کہ حج پر گیا، پھر روزے پاک پر آیا، وہاں درس دیا۔ پہلے زمانے میں تو جو بھی بزرگ آتا درس دے دیتا تھا، تو انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان بیان کی، تو ایک شخص اس کو لے گیا، ایک شخص اس کو لے گیا کہ جی آؤ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ گھر میں لے گیا، گھر جا کر کھانا وانا کھلا کر اس کی زبان کاٹ دی۔ بولا میں وہ زبان کاٹوں گا جو ابو بکر اور عمر کی تعریف کرتی تھی، وہ شیعہ تھا، زبان کاٹ دی، اب اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ واپس آ کر بیٹھ گیا، روزے رسول پر روتا بھی رہا، یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے یاروں کی تعریف کی تھی، مجھے تو تیرے شہر میں یہ سزا ملی ہے۔ حضور علیہ السلام نے خواب میں اس کی زبان نکالی، اپنا لعاب دہن لگایا اور واپس اس کی زبان اس کے منہ میں لگا دی۔
جب اس کی آنکھ کھولی تو زبان جڑی ہوئی تھی. یہ حج کر کے واپس چلا گیا. اگلے سیزن میں کافی سالوں کے بعد یہ پھر آیا تو پھر وہیں پر حضرت ابو بکر اور عمر کی تعریف میں بیان کیا. تو ایک نوجوان آیا, اس نے کہا کہ چلیے ہمارے گھر کھانا کھائیے. اب جب کھانا کھانے کے لیے گئے, مولوی صاحب ایک دفعہ مار کھا لے تو پھر تو چوکنا ہو جاتا ہے نا تھوڑا سا. ہاں پہلے تو چوکنا ہوا, پھر بولا جب پہلے اللہ نے مدد کی ہے تو اب بھی ٹھیک ہے. گیا, ہو سکتا ہے یہ کوئی اور ہو, گیا اس کے پاس. جب گلی اس میں گیا تو یہ اور چوکنا ہو گیا کہ اللہ خیر کرے. جی اس گلی میں دروازے اسی پہ پہنچ گیا تو اب بھی اندر سے ڈر رہا ہے کہ یار تب زبان کٹی تھی, اب میں اسی گھر میں جا رہا ہوں. کھانا وانا کھلایا, یہ بیٹھا اب انتظار کر رہا ہے کہ کھانا تو کھا لیا, اب زبان کب کاٹتا ہے. ٹھیک ہے نا, انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, زبان کب کٹتی ہے. جب نہیں کٹتی تو اس نے بولا بھائی اپنا تعارف کراؤ. بولا میں اس بد نصیب کا بیٹا ہوں جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی. کہا تمہارا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا ابا کو دیکھنا ہے. تو ایک کمرے میں لے گیا, جنگلہ لگا ہوا تھا کھڑکی پر, اندر سور بندھا ہوا تھا. کیا بندھا ہوا تھا؟ سور کی شکل بندھی ہوئی تھی. کہا یہ میرا ابا ہے, جس دن آپ کی زبان کاٹی تھی آپ تو چلے گئے تھے, اس کی شکل بگڑنا شروع ہو گئی تھی, اب یہ حالت ہے. گستاخ صحابہ پر, گستاخ صحابہ پر, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت صدیق اکبر. ایک بات یاد رکھ لو, ہم جواب دیں نہ دیں, مرنا ذلیل ہو کر ہے. میں چیلنج کرتا ہوں جتنے بھونکنے والے ہیں نا, ان کی مرنے کے بعد تصویریں, اگر جرت ہے تم لوگوں میں تو ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر دیا کرو. ہم اپنے عالموں کی تصویریں دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ایمان کے ساتھ چمکتے چہروں کے ساتھ جاتے ہیں. تم بھی اپنے ان بدماشوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر دو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ابو بکر پر بھونکنے والے کی شکل کیسی ہوتی ہے. نہیں دیں گے مر جائیں گے. کبھی دیکھی ہے کسی کی؟ دے ہی نہیں سکتے. خدا مرتے وقت دنیا کو دکھا دیتا ہے جو میرے محبوب کے یاروں کو بھونکے گا اس کی شکل بگاڑ کر رکھوں گا, آخرت میں سزا تو الگ ملے گی. تو ابو بکر کو مقام کس وجہ سے ملا؟ محبت رسول کی وجہ سے. میں ابو بکر کو نہیں جانتا تھا, ابو بکر کو میں نہیں جانتا تھا, میں عمر کو بھی نہیں جانتا تھا. میری تو پہچان اس لیے ہو گئی کہ میرے محبوب کے در پر تھا. جو میرا محبوب ہے وہ ابو بکر کا بھی. میں تو عمر کو اس لیے جانتا ہوں کہ میرا محبوب عمر کا بھی محبوب ہے. میں تو عثمان کو اس لیے جانتا ہوں کہ میرا محبوب عثمان کا بھی محبوب ہے. میں علی کو اس لیے جانتا ہوں کہ میرا محبوب علی کا بھی محبوب ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ابو بکر ماں کے پیٹ سے صداقت لے کر نہیں آئے تھے. پیغمبر پہ کلمہ پڑھا, اللہ تعالیٰ نے صدیقوں کا سردار بنا دیا. عمر نے کلمہ پڑھا, اللہ تعالیٰ نے عدالت کا نشان بنا دیا. عثمان نے کلمہ پڑھا, اللہ تعالیٰ نے حیا کا نشان بنا دیا. علی نے کلمہ پڑھا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہادری اور جرت کا نشان بنا دیا. یہ سب ملا کہاں سے؟ محمد کے قدموں سے. اس لیے اگر صدیق کی صداقت, عمر کی عدالت, عثمان کی حیا, علی کی شجاعت کی حفاظت کرنی ہے تو نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو, سب کی حفاظت ہو جائے گی. ایک بات یہ, باقی بچے نے بھی بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے گواہی دی. فاطمہ تو حضرت عائشہ پر تہمت لگی, کیسے گواہی ملی. ادھر یوسف پر تہمت لگی, بچے نے گواہی دی. مریم پر تہمت لگی, بچے نے گواہی دی. ابو بکر پہ تہمت لگی, خدا نے گواہی دی. عائشہ پہ تہمت لگی, خدا نے گواہی دی. ٹھیک ہے نا. ایک بات ہو, حضور علیہ السلام ایک موقع پر جنت کا بیان فرما رہے تھے کہ جنت کیسی ہے. فرمایا ایک دروازہ جنت کا نمازیوں کے لیے, ایک دروازہ جنت کا روزے داروں کے لیے, ایک دروازہ جنت کا شہیدوں کے لیے. جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ جہنم کے 7 ہیں, جنت کے 8 ہیں. مطلب اللہ کی رحمت عذاب سے زیادہ ہے. اپنی رحمت کا دروازہ زیادہ رکھا ہے, اپنے غصے کا دروازہ کم رکھا ہے. لیکن ہم کتنے کمینے ہیں کہ پھر بھی جہنم کی طرف جانے کے لیے پرتولے بیٹھے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ تو صحابہ نے
حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نمازیں زیادہ پڑھے گا وہ نمازیوں کے دروازے میں جائے گا، جو شہید ہوگا وہ شہیدوں کے دروازے میں جائے گا، جو فلانا ہوگا وہ اس دروازے. تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرے دل میں. فرمایا پوچھو. عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آ گیا کہ نمازیوں کو نماز والا دروازہ بلائے گا، روزے داروں کو روزے والا دروازہ بلائے گا، حاجیوں کو حج والا دروازہ بلائے گا، شہیدوں کو شہیدوں والا دروازہ بلائے گا. لیکن آپ کی امت میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جو 8 دروازے اسے بلائیں؟ ہاں جو 8 دروازے بلائیں کہ ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ، یہاں سے جا یہاں سے جا. حضور علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر میری امت میں ایک ایسا انسان ہے. کتنے؟ ایک ایسا انسان ہے جس کو 8 دروازے بلائیں گے. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر وہ تو ہے. اور سنو قیامت کا دن آپ نے سن رکھا ہے 50,000 سال کا ہوگا، اللہ بہت غصے میں ہوں گے. میدان حشر میں اللہ کا غصہ ٹھنڈا کب ہوگا پتہ ہے؟ جب حضور علیہ السلام سفارش کریں گے یا اللہ انسانوں کا حساب کتاب شروع کرو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے محبوب حساب کہاں سے شروع کروں، کون سے انسان سے حساب شروع کروں؟ یعنی میری عدالت میں ایسا کون ہے جو سب سے پہلے پیش ہو؟ بڑی بات ہے نا. عدالت کس کی؟ اللہ کی. فرمایا کہ کون ہے ایسا جس کو میں حساب شروع کروں؟ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر کا بازو پکڑ کر اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیں گے، یا اللہ یہاں سے شروع. روایت میں آتا ہے، یہ طویل حدیث شفاعت کے نام سے مشہور ہے، اس میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر اللہ کا سارا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا اور فرمائیں گے اس سے کیا حساب لوں جس نے سب کچھ تجھ پہ لٹا دیا. پھر اس کو بغیر حساب کے جنت میں ڈالا جائے گا اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ تو تھی ابو بکر کی. حضرت مولانا تام صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں جس کا آخری بیان ہونے والا ہے اپنی سواری پر. ٹھیک ہے نا جی. تو اب میں زیادہ آپ حضرات کے درمیان مخل نہیں ہونے والا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ اہم ترین حضرت مولانا وہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب آ جائیں 5 فروری پر. آج 5 فروری ہے اور اس دن کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے پوری دنیا میں ریلیاں، جلوس اور وہ ہاتھوں کی زنجیر اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ ہم 70 سال سے کرتے آ رہے ہیں. کتنے سالوں سے؟ 70 سالوں سے. 70 سالوں میں ہماری زنجیروں سے، ریلیوں سے، جلوسوں سے کشمیر آزاد نہیں ہوا. اور پتہ ہے کشمیر میں انڈیا کی فوج داخل کیسے ہوئی؟ کشمیر کے ساتھ بارڈر لگتا ہے انڈیا کے ضلع گرداسپور کا. کون سے ضلع کا؟ گرداسپور کی ایک تحصیل ہے، اس کا نام ہے قادیان. اس کا نام کیا ہے؟ قادیان. یہ قادیان وہ شہر ہے جہاں غلام محمد قادیانی حرامزادہ پیدا ہوا تھا. اور یہ قادیانیوں کی نظر میں اتنا محترم شہر ہے جتنا ہماری نظر میں مکہ اور مدینہ. ٹھیک ہے. یہ قادیان جب پاکستان تقسیم ہو رہا تھا، ہندوستان اور پاکستان، تو ایک کمیشن بنا تھا، اس کا نام تھا حد بندی کمیشن. یعنی وہ حد لگائے گا کہ کون سا شہر پاکستان کو دیں اور کون سا شہر ہندوستان کو دیں. تو طے یہ ہوا تھا کہ جو علاقے مسلم اکثریت والے ہوں گے تو وہ علاقے پاکستان کو دیں گے، جو علاقے غیر مسلم اکثریت والے ہوں گے وہ علاقے ہندوستان کو دیں گے. یوں تقسیم کرتے 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 کشمیر نے تو مسلم اکثریت تھی وہ پاکستان کو مل گیا سارا، مقبوضہ بھی آزاد بھی. کشمیر کے ساتھ تھا ضلع گرداسپور. گرداسپور کی جب آبادی گنی گئی، آج کل یہ قادیانی حرامزادے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تم کافر ہو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں. اس وقت حد بندی کمیشن کے سامنے جب قادیان شہر کو دیکھا گیا تو فیصلہ یہ ہوا
کہ اب یہ قادیان شہر کے رہنے والے مسلمان ہیں یا کافر؟ اگر یہ کافر ہیں تو گرداسپور ضلع کی آبادی اکثریت کافر رہتی ہے، ہندوستان کو دے دیں گے۔ اگر یہ مسلمان ہے تو پھر یہ گرداسپور ضلع پاکستان کو مل جائے گا۔ حد بندی کمیشن نے ان کے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، غلام محمد قادیانی کا بیٹا تھا، اس کو بلایا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کیا ہو۔ یہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس وقت مرزا بشیر الدین محمود نے پورے قادیان کا نقشہ بنا کر اپنی آبادی، تعداد، اپنے جتنے سرکاری ملازم ہیں، سارا ریکارڈ لکھ کر کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کیا بولا؟ آج جو حرام زادے اپنے آپ کو مسلمان کے اعلانے پر بضد ہیں، یہ حرامی نسل پاکستان بنتے وقت اپنے آپ کو مسلمان نہیں مان رہے تھے۔ اگر اس وقت یہ اپنے آپ کو مسلمان مان لیتے تو گرداسپور ضلع کس کو ملتا؟ پاکستان کو مل جاتا۔ لیکن انہوں نے پاکستان سے دشمنی کرتے ہوئے گرداسپور ضلع پاکستان اپنا غیر مسلم ثابت کیا، اپنے آپ کو ضلع ہندوستان کو ملا۔ گرداسپور کے راستے سے انڈیا کی فوج کشمیر میں داخل ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے بدلے میں، ایک ایک کشمیری کے بدلے میں اگر میری حکومت آ جائے نا، آئے گی نہیں، وہ ہم لوگوں کا حکومت سے کام ہی نہیں ہے۔ ہم جیسے پاگلوں کی حکومت آئے گی تو پھر دیکھا نا افغانستان میں ملا عمر، ہے نا؟ بے شک بے شک۔ تو ہم جیسوں کہ اگر میری حکومت آ جائے نا تو ایک ایک کشمیری کے بدلے میں ایک ایک قادیانی کو قتل کروں گا، کیونکہ ان کی حرام زادگی کی وجہ سے کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا۔ اور جب ہماری فوج اتری تو ظفر اللہ خان قادیانی نے کیا کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، میں قانونی جنگ لڑ کے آؤں گا، ٹھیک ہے، اپنی فوج کو روکو۔ تو فوج کو روک دیا۔ انڈیا نے کشمیر میں اپنے مورچے مضبوط کر لیے، وہاں سے منہ کالا کر کے واپس آیا، اور تب تک کشمیر پر قبضہ ہو چکا تھا۔ یہ ہے کشمیر۔ اب اگر عمران خان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ریاست مدینہ جدیدہ حضرت قبلہ عمران نیازی صاحب دامت برکاتہ العالیہ واقعتاً کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں تو اپنی فوج کو کشمیر میں اتاریں، جہاد کریں۔ مذاکرات سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، ریلیوں سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا جہاد سے۔ جب تک سنت جہاد ادا نہیں کی جائے گی، یوں ہی ہم مذاکرے، مناظرے، ریلیاں نکال کر مر جائیں گے۔ ہمارے بڑے بھی مر گئے، کشمیر ہندوستان کے پاس رہے گا۔ یہ ہندو مکار شیطان آج 550 دن ہو گئے ہیں، 550 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ یاد کرو ان دنوں کو جب گزشتہ سال 18 مارچ کو پاکستان میں کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تھا۔ ایک ہفتہ دکانیں بند ہونے کے بعد دکانداروں کی چیخیں نکل گئی تھی، روڈ پر آ گئے تھے، راشن کے لیے قطاریں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے تم لاک ڈاؤن کے بیماری کے ڈر سے دکانیں بند کر دی تھی تو کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ سوچو مقبوضہ کشمیر، پورے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کے بے غیرت مودی نے جو ہے کرفیو نافذ کر کے جیل بنا دیا ہے۔ وہاں کے مرد کو نکلنے کی گھر سے اجازت نہیں، وہاں کی عورت کو نکلنے کی گھر سے اجازت نہیں، وہاں کے بچے کو نکلنے کی گھر سے اجازت نہیں۔ جو نکلتا ہے مار دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے گھروں میں آنے والے کتے، بلی اور چوہوں کو پکڑ کر مجبوری میں مار کر ان کو کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہمارے مسلمان ہیں
وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے جس نے نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان نہیں ہے، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے، سب سے پہلے ایمان کا رشتہ ہے۔ ہم تڑپیں گے، وہ کتا مشرف تھا، اس قوم کا بیٹیوں کو بیچنے والا حرام زادہ مشرف تھا، جس نے کہا تھا ہمیں کسی کی کیا پڑی ہے۔ کشمیر کے مجاہدین اس نے بیچے تھے، افغانستان کے مجاہدین اس نے بھیجے تھے، پاکستان پر جہاد کے دروازے بند کرائے تھے۔ خدا اس حرام زادے کو کتے کی موت مارے گا، یہ کتے کی موت مرے گا، یہ پھانسی نہیں آئے گی اس کو۔ چیخ رہے تھے سب کہ جناب جرنل کو پھانسی، جرنل کو آسمان سے اتر کر آتا ہے، وہ بھی اسی دنیا کا پیدا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، وہ بھی اپنی ماں کا دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے۔ اگر جرنل غلطی کرے گا تو اسے بھی مارا جائے گا۔ خبیث تھا، یہ حرام زادہ تھا، یہ اس کی ماں قادیانی تھی، اس نے کشمیر کو بھی، کشمیر کے بارے میں بھی جہاد کا سودا کیا اور مجاہدین کو پکڑا۔ آج مرے گا، عدالت نے اس کو سزائے موت دی تھی، میں نے بولا غلط کیا ہے فیصلہ، یہ فیصلہ خدا کی عدالت کرے گی۔ پھر میں نے بیان پڑھا تھا، روتے ہوئے بول رہا تھا مجھے ایسی بیماری لگی ہے جو 1,00,000 آدمیوں میں ایک کو لگتی ہے۔ کیا بیماری ہے؟ کہا ہڈیاں گل رہی ہیں۔ کیسے نہیں گلیں گی؟ لال مسجد کی 2000 بچیوں کو فاسفورس پاؤڈر چھڑک کر ہڈیوں سمیت گلا دیا تھا، تجھ کتے نے، تیری ہڈیاں بھی گلیں گی، تیرا جسم کا ایک ایک انگ بھی گلے گا۔ اس نے نظریہ پیش کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے پاکستان۔ کیوں سب سے پہلے پاکستان؟ سب سے پہلے اسلام۔ صحیح یا غلط ہے؟ اس وقت یہ بولتا تھا ہمیں کیا پڑی ہے، ہم کیوں خدائی فوجدار بنے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلانی جگہ کیوں ہو رہا ہے۔ دنیا کے مشرق کے آخری کونے میں یا مغرب کے آخری کونے میں یا شمال کے آخری کونے میں یا جنوب کے آخری کونے میں ایک مسلمان کو بھی اگر کانٹا چبھ رہا ہے اور تجھے مجھے درد نہیں ہو رہا تو تو مومن نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فرمانا ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ مومن سب ایک جسم کی مانند ہیں، اگر آنکھ میں درد ہوگا تو سارا جسم بے چین ہوگا۔ اس لیے جہاد کا ارادہ کر کے اٹھنا۔ انشاءاللہ نہیں نکل رہی ہے، انشاءاللہ نہیں نکل رہی۔ پیغمبر نے فرمایا اگر تم جہاد کا ارادہ نہیں کرتے، شہادت کی تمنا نہیں کرتے تو تم یہودی ہو کر مر جاؤ یا عیسائی ہو کر مر جاؤ، میرے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہے ارادہ جہاد کا؟ شہادت کی تمنا ہے؟ نہیں، اگر شہادت کی موت نہیں مرے تو پھر تو مریں گے ہی نہیں نا ہم، ہے نا؟ نہیں مریں گے نا؟ ہیپاٹائٹس میں تو کوئی مرتا ہی نہیں ہے، اٹیک میں بھی کوئی نہیں مرتا ہے، دماغ کی رگ برین ہیمریج ہوتا ہے اس میں بھی کوئی نہیں مرتا ہے، ہاں، اور ٹی وی میں بھی کوئی نہیں مرتا ہے، سب مرتے ہیں جہاد میں۔ یاد رکھو، بیماری میں مرنا ہے، ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، کسی بھی موت مرو گے ضرور، لیکن بہترین موت وہ ہوگی جب اللہ کے راستے میں پیغمبر کی عظمت کے لیے، صحابہ کے تقدس کے لیے، قرآن کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے شہید ہو جاؤ گے، زمین باہیں پھیلا کر تمہیں ویلکم کہے گی قبر میں۔ پھر وہ موت کیوں نہ مروں؟ انشاءاللہ میں اللہ کو گواہ بنا کر، آپ کو گواہ بنا کر، میں پیغمبر کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں جہاد کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، شہادت کی تمنا بھی رکھتا ہوں۔ اللہ نے جب موقع دیا، جب موقع ملا، تب میں جہاد کروں گا اور شہادت کی موت کو گلے لگاؤں گا کہ ہماری آرزو ہونی چاہیے، ہے آرزو، اس کے علاوہ نہیں۔ کانپتی ہیں جہاد، نہیں 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 جہاد تو دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی۔ وہ ایک جا رہا تھا پاگل سادہ ہماری طرح، بکری لے کر جا رہا تھا بیچنے کے لیے منڈی میں،
تو راستے میں وہ مفتی صاحب جیسا چالاک آدمی مل گیا. او بھائی کہاں جا رہے ہو, یہ کتا کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے بولا نہیں بھائی یہ کتا نہیں ہے, بکری ہے. آگے منور بھائی کھڑے ہو گئے, نہیں ان کی مثال نہیں دینی چاہیے. دوسرا ٹھگ کھڑا ہو گیا. انہوں نے ٹھگوں نے مشورہ کیا کہ اس سے یہ بکری کا بچہ ٹھگنا ہے. آگے گیا تو آگے استغفر اللہ مولوی صاحب دیکھیں دیکھیں لا حول ولا قوت, دیکھیں مولوی صاحب جامع مسجد کے امام ہو کر کتا اٹھایا ہوا ہے. اب پہلے تو اس سے لڑ دیا تھا پہلے ٹھگ سے, اب جب دوسرے نے کہا نا تھوڑا سا چونکا, نہیں بھائی یہ بکری ہے یار, ٹھیک ہے بھائی بکری ہے تو ٹھیک ہے, آپ کتے کو بکری کہہ دو, ہمارا کام بتانا ہے. آگے گلی سے جو مڑا تو تیسرا ٹھگ مل گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا قیامت کی نشانی آ گئی ہے کیا. دیکھو جی مولانا صاحب ہو کر کتا بغل میں اٹھائے سینہ تان کر جا رہے ہیں. اب بیچارہ اس نے اس کو چھوڑا, نیچے رکھ کر ٹٹول کر دیکھنے لگا کتا ہے یا بکری ہے. اس نے ٹٹولا, کتے کی پونچھ لمبی ہوتی ہے تو چھوٹی سی پونچھ ہے, کتے کے کان چھوٹے ہوتے ہیں اس کے تو لمبے کان ہیں, نہیں یہ بکری ہے. آگے چوتھا جو ٹھگ ملا اس نے کہا بھائی بس اب تو قیامت ہی آ جانی چاہیے, اب تو اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی. مولوی صاحب نے بھی کتا اٹھایا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس نے جب کہا تو اس نے بکری کو چھوڑا اور واپس گھر چلا گیا. عالمی ٹھگوں نے ہمارے مجاہدین کو جہاد کرتے دیکھ کر دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی ٹیررزم 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 نعرہ لگانا شروع کر دیا. مسلمان نے کہا واقعی یار یہ ٹیررزم, یہ تو بڑی جہاد, دہشت گردی نہیں ہے جہاد, دہشت گردی کا علاج ہے جہاد. دہشت گردی وہ ہے جو ہیروشیما ناگاساکی میں ہوا, دہشت گردی وہ ہے جو ہلاکو خان اور ہٹلر نے کیا, دہشت گردی وہ ہے جو جرمنی نے کی, دہشت گردی وہ ہے جو 10 لاکھ معصوم بچے دوا نہ ملنے کی وجہ سے عراق میں ماؤں کی گودوں میں تڑپ تڑپ کر مر گئے, دہشت گردی وہ ہے جو افغانستان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی 9/11 میں, دہشت گردی وہ ہے جو روس نے کی تھی. اسلام نے تو دہشت گردی کا راستہ روکا ہے. بے شک بے شک بے شک. اس لیے جہاد سے شرمندہ نہ ہونا, شرمندہ نہیں ہونا, سینہ تان کر کہنا کہ جہاد ہمارا ایمان ہے, سینہ تان کر بولنا جہاد عبادت ہے, جہاد فریضہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ہاں میری تقریر کو بریلوی تلوار اٹھا کر صبح دیوبندی کو قتل کرے, ڈس کیا کر کے آیا, جہاد کر کے آیا, وہابڑے کو مارا ہے میں نے, دیوبندی تلوار اٹھائے ٹھا, کس کو مارا, مشرک کو مارا ہے. سنی تلوار اٹھائے شیعہ کو, بس کیا بابا کافر کو مارا ہے. پھر تلوار اٹھا کر اہل حدیث کو ٹھا, کیا مارا بھائی, وہابڑے کو مارا ہے, یہ تو کافر ہیں. یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے. یہ کیا ہے, فساد ہے. مسلمان کو قتل نہیں کرے گا. اگر فساد میں دونوں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے, میرے نبی کا فرمان ہے. اس لیے مسلمان یہ جہاد اپنے اوپر مت آزمانا ہے نا, پہلے اپنے بھائی کو مار کر دیکھوں تلوار کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, پھر جاؤں گا انڈیا. ایسے نہیں, کافر کے ساتھ جہاد کرنا ہے, ختم نبوت کے منکر کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اور جہاد کے لیے تنظیم کوئی نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی فیشن ہے, جہاد کی تنظیم بنا دی میں نے. راشد مدنی امیر حضرت مولانا فلاں مجاہدین صاحب, مفتی طاہر مکی امیر حضرت مولانا فلاں مجاہدین صاحب. مجاہدین کا ایک ہی امیر المومنین ہوتا ہے جو حکمران ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہوتا. تنظیم نمازوں کی تنظیم بنتی ہے, ہاں, انجمن نمازیان انوار ختم نبوت, انجمن نمازیان طیبہ مسجد جوہر آباد, انجمن نمازیان جامع مسجد, تنظیمیں ہیں بھائی. عبادت ہے, عبادت کی کوئی تنظیم. جہاد کا جذبہ رکھو, آرزو رکھو, اور اللہ تعالیٰ نوازے گا. اگر شدید تمنا کے بعد بھی بغیر جہاد کیے اور بغیر شہادت کے بھی مر گئے تو اللہ اجر وہی دے گا جو تمہاری نیت ہوگی. اب ہے ارادہ. اگر حضرت قبلہ ہمارے سپہ سالار اپنا جنرل قمر باجوہ صاحب
ان کے بارے میں پچھلے دنوں سننے میں آیا کہ انہوں نے قادیانیوں کو آرمی میں پروموشن دیے ہیں. اللہ کرے یہ بات غلط ہو، کیونکہ جہاں تک میری معلومات ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب کا میں نے کالم پڑھا تھا، حضرت قمر باجوہ صاحب بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور بریلوی بھائی سیدھی بات ہے ہم سے بڑے عاشق ہیں، ہم سے بڑے عاشق ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ماشاءاللہ ان کا عشق ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ ہم سے بہت آگے ہیں عشق میں، عشق رسول میں، ٹھیک ہے نا. تو اگر قمر باجوہ صاحب نے یہ کیا ہے تو میں باجوہ صاحب کو درخواست کروں گا کہ حضرت آپ نے بہت برا کیا ہے. قادیانیوں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، رحمت نازل کرے. ہمارے پیپلے جو ہے نا وہ اس پر ناراض ہوتے ہیں. کس پر؟ اللہ تعالیٰ جنرل محمد ضیاء الحق کی قبر پر نور کی برسات کرے. آمین نہیں بولتی ہو؟ آمین. چڑ لگ گئی. نہ ضیاء میرا ماموں ہے، نہ بھٹو میرا چاچا ہے، نہ میں نے ان کا کھایا ہے. میں ان دونوں کو اس لیے جانتا ہوں کہ دونوں نے نبی کے لیے اپنی جان قربان کی ہے. جنرل ضیاء الحق نے اپنے آرمی چیف کے دور میں آرمی میں قانون پاس کر دیا تھا کہ کوئی بھی قادیانی کرنل سے اوپر پروموشن نہیں لے گا. یہ ضیاء الحق کے دور میں تھا. یہ اس خبیث مشرف نے آ کر اس قانون کو ختم کیا اور قادیانی کو پروموشن ملے، ورنہ اس سے پہلے نہیں تھا. اب سننے میں آیا کہ باجوہ صاحب نے قادیانی فوجیوں کو سپاہی سے لے کر اوپر تک جتنے بھی فوجی ہیں سب کو پروموٹڈ کیا ہے. باجوہ صاحب کیوں کیا ہے؟ یہ تو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کے ہاں تو جہاد حرام ہے اور فوج ہماری کا نعرہ ہی جہاد ہے. لیکن اگر الحاج ہمارے سپہ سالار اعلان کریں کہ بھائی کشمیر چلو، لڑتے ہیں ہم، تو آپ چلنے کے لیے تیار ہو؟ یا سب گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ہاں، جہاد سے ہوگا، مریں گے ایک دن. لیکن یہ تماشے ختم کرو کہ زنجیر بنا کر کھڑے. ہمارے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت قبلہ نیازی صاحب، انہوں نے تو پچھلے دنوں ایک عجیب مزاحیہ بیان دیا تھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ کشمیر سے یکجہتی کے لیے ہم فلانی سڑک پر اسلام آباد میں چپ ہو کر کھڑے ہوا کریں گے، خاموش ہو کر کھڑے ہو گے. بھائی چپ ہو کر کھڑا ہوگا تو تیرا نوکر بھی تجھے پانی نہیں دے گا، پانی پینے کے لیے بھی تجھے بولنا پڑے گا. تو چپ ہو کر آزادی دے گا؟ عقل ہے؟ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل کہاں غائب کر دی ہمارے حضرت کی. سمجھ میں ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کیا بول رہا ہوتا ہے. خاتم النبیین بولا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا جی. قادیانیوں کو نواز رہا ہے. ابھی اس نے ایک اور بدماشی کی ہے، قادیانیوں کو اقلیتوں کے حقوق دینے کا اعلان کیا ہے کہ جیسے دوسرے کافر ہیں ان کو ان کے حقوق مل رہے ہیں، اسی طرح قادیانی بھی تو کافر ہیں، ان کو بھی حق دیا جائے. یعنی ان کو بھی نوکریاں دی جائیں، ان کو بھی عہدوں پہ لایا جائے. بھائی اپنے چاچوں سے پہلے پوچھ تو صحیح کہ وہ خود کو کافر مانتے ہیں. وہ تو مانتے نہیں، وہ تو کہتے ہی ہیں کہ عمران خان رنڈی کا بچہ ہے. قادیانیوں کی کتابوں میں ہے، قادیانیوں کی کتاب میں ہے. جو مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، ان کی بیویاں کتوں سے بدتر ہیں، ان کی مائیں رنڈیاں ہیں اور وہ خود جنگلوں کے سور ہیں. یہ غلام محمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. آپ مانتے ہو غلام محمد کو؟ آپ اس کی کتابوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہو؟ تو سمجھ لو قادیانیوں کی نظر میں ہم سب کنجریوں کی اولاد ہیں. تو سمجھ لو قادیانیوں کی نظر میں ہم سب جنگلوں کے سور ہیں. سمجھ لو قادیانیوں کی نظر میں ہم سب کی بیویاں کتوں سے بدتر ہیں. عمران خان صاحب آپ بتاؤ، آپ قادیانیوں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو تمہاری شکل پہ بھی 100 دفعہ لعنت. صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن اگر نہیں مانتے ہو تو قادیانیوں کی نظر میں آپ بھی کنجری کے بیٹے ہو. قادیانی کی نظر میں پن کی بیوی کتی سے بدتر ہے، اور قادیانیوں کی نظر میں آپ جنگل کے سور ہو. تو جو آپ کی ماں کو کنجری کہے، جو آپ کی بیوی کو کتی کہے، جو آپ کو جنگل کا سور کہے، آپ ان کے لیے بل لا رہے ہو، ان کے لیے قانون بنا رہے ہو کہ ان کو حق دیا جائے. کس چیز کا حق دیا جائے؟ وہ ہماری ماؤں کو گالیاں دیں، ہماری نسلوں کو گالیاں دیں. جنہوں نے ہمارے نبی کو گالی دی ہے ہم ان کو حق نہیں دیں گے. صحیح ہے غلط ہے؟ میرے بھائیوں وفا کرو، وفا کرو گے مقام ملے گا، دغا کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے. دنیا میں عزت چاہتے ہو ابو بکر کے نقش قدم پر چلو. صرف نعرہ لگا دینے سے نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. نہیں،
ابو بکر کے نقش قدم پر چل کر کعبے کے صحن میں پٹ کر دیکھو، ابو بکر کے نقش قدم پر چل کر پیغمبر کے لیے کندھوں پر اٹھانے کا جذبہ پیدا کرو، ابو بکر کے نقش قدم پر چل کر اپنا تن من دھن ہر چیز پیغمبر پر قربان کرو۔ ہماری محبت کا عالم تو یہ ہے یار کہ کل جس فرانس کے کتے حرام زادے نے پیغمبر کی توہین سرکاری طور پر کی تھی، اس کا سفیر آج تک پاکستان میں موجود ہے۔ ہمارے بے غیرت حکمران، ہمارے بے حیا حکمران، بولو ہمارے حکمران بے غیرت ہیں، ہمارے حکمران بے حیا ہیں۔ ان بے غیرتوں کو، ان بے نسلوں کو یہ تو شرم ہے کہ فضل الرحمان جلوس نکال کر کرونا پھیلا رہا ہے، نواز شریف جلوس نکال کر کرونا پھیلا رہا ہے، زرداری جلسے کر کے کرونا پھیلا رہا ہے۔ بے غیرتوں، کرونا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا گستاخ رسول کا وجود خطرناک ہے۔ کرونا جان لے لے گا، گستاخ رسول ایمان لے لے گا۔ وہ ہمارے ملک میں موجود ہے۔ ہمارے بے شرم وزیر اعظم کو یہ غیرت نہیں آئی، اہدنا الصراط المستقیم کرتا ہے، ڈوب کے مر، تجھے صراط مستقیم نہیں، تجھے شیطان کا رستہ ملا ہوا ہے، تجھے ابلیس کا رستہ ملا ہوا ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ نبی کے گستاخ ملک کے سفیر کو ابھی تک تو نے واپس نہیں کیا۔ لبیک والوں سے وعدہ کیا تھا ان حکمرانوں نے کہ ہم سفیر کو واپس بھیجیں گے، کہاں گیا وہ وعدہ؟ یہ رضوی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ خادم حسین رضوی مرحوم کا مطالبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر کلمہ گو کا مطالبہ ہے۔ عمران خان ڈر اس وقت سے جب یہ قوم اٹھی نا اپنے نبی کے نام پر، تو خدا کی قسم سفیر کے ساتھ تجھے بھی جوتے مار کر نکالے گی۔ ہماری محبت کا حال یہ ہے، وہ سفیر یہاں پھر رہا ہے، کیا منہ دکھائیں گے ہم میدان محشر میں حوض کوثر پر 50,000 سال والے دن میں، جب اللہ تعالیٰ کے رسول پوچھے، ہاں بھائی انوار مسجد کے مقتدی، ہاں جامع مسجد کے خطیب، بڑی تقریریں کرتا تھا، میرے گستاخ کو تمہارے ملک میں بٹھائے رکھا، تو نے کیا کیا؟ میری بیٹی کو گالیاں دینے والے قادیانی تمہارے ملک میں رہتے رہے، تم نے کیا کیا؟ مجھے میرا مقابلہ کرنے کے لیے ایک زانی شرابی کو کھڑا کیا گیا، تم نے کیا کیا؟ کیا بولو گے؟ مجھے دکان سے فرصت نہیں تھی، میں تو مدرسہ چلاتا تھا، مجھے چندے سے فرصت نہیں تھی، میرے کو مدرسے کے سبق پڑھانے تھے اس لیے مجھے اس سے فرصت نہیں تھی، میں نوکری کرتا تھا، میرے کو نوکری سے فرصت نہیں تھی۔ اگر حضور علیہ السلام نے فرما دیا، اچھا اگر میں بھی یہی فرصت کا بہانہ کر کے چھوڑ دیتا تم لوگوں کو، تو تم تو سارے جہنم میں جاتے۔ میں تمہارے لیے روتا رہا، میں اتنے سجدے کرتا رہا کہ میری عائشہ پریشان ہو کر اٹھ کر آ گئی کہ کہیں سجدے میں فوت تو نہیں ہو گئی ہیں۔ میں تمہارے لیے سجدے کرتا رہا، میں تمہارے لیے روتا رہا، میں تمہارے لیے تڑپتا رہا، میں رب سے تمہاری جنتیں مانگتا رہا، اور تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ میرے گستاخ تمہارے ملک میں پڑھتے رہے اور تم چپ کر کے بیٹھے رہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ہماری محبت وہ ایک بیکار اور جھکوسلے والی محبت ہے۔ ارے ہم سے تو ہمارے حضرت طوفانی صاحب فرمایا کرتے تھے، ان کی بات میرے دل کو لگی، ہم سے تو وہ آوارہ لڑکی 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ آوارہ گردی جو اسکول سے آتے جاتے ایک لڑکے کے ساتھ آنکھ مٹکا کرتی ہے، 2 دن میں پیار ہوتا ہے، مہینے کے بعد اس لڑکے کے کہنے پر اپنے گھر سے دہلیز پار کرتی ہے کہ میں نے پیار کیا ہے اس لڑکے سے، باپ کی قربانی کو بھول جاتی ہے، ماں کی قربانی کو بھول جاتی ہے، سب کچھ بھول کر کوئلہ اٹھاتی ہے اور دیوار پر لکھتی ہے جب پیار کیا ہے تو ڈرنا کیسا۔ آج کی چھچوری لڑکی سے بھی ہم گئے گزرے ہیں کہ وہ لڑکے سے پیار کا دعویٰ کر کے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں، تم محمد عربی کے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے راستے میں بیوی رکاوٹ کیوں بن جاتی ہے؟ تمہارے راستے میں اولاد کے حقوق کیوں آ جاتے ہیں؟ تمہارے راستے میں دکان کیوں آ جاتی ہے؟ اگر لڑکی کے راستے میں سب رشتے فنا ہو سکتے ہیں تو ہم میں بھی تو اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ نبی کے لیے، اس کے آنسوؤں کے لیے، اس کے رونے کے لیے، اس کی آہوں کے لیے، اس کی سسکیوں کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے تقدس کے لیے، اس کے تاج کے لیے، ہمیں بھی تو ہر رشتے کو بھلا کر، بھول کر، ختم کر کے، فنا کر کے، مٹا کر اپنی جان کو داؤ پہ لگانا چاہیے۔ یہی تو عشق ہے، یہی تو محبت ہے،
یہی تو صداقت ہے، یہی تو عدالت ہے، یہی تو حیا ہے، یہی تو شجاعت ہے۔ باقی باتیں کرنی ہیں تو باتیں کرنے کے لیے تو میں بھی آپ کو ساری رات باتیں کر کے سنا دوں گا۔ پہچانو اپنی ذمہ داری، پہچانو نبی کا حق، پہچانو۔ تم ساری زندگی رو کر، آنسو بہا بہا کر اپنے آنسو خشک کر دو، پیغمبر کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو میں سوئی چبھو، اس سوئی کی نوک پر جو آنسو کا قطرہ لگے گا نا، اس کی قیمت بھی تم ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے کتنے آنسو بہائے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی آنسوؤں میں۔ ہمیں محبت ہے؟ آؤ میں مثال دیتا ہوں ہماری محبت کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم کہتے ہیں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ آؤ ہماری محبت اللہ پناہ میں رکھے، آپ سب کو بچائے، سب سلامت رہو، سب کے ماں باپ زندہ رہیں، سب کی اولاد زندہ رہے، سب کی بیوی بچے زندہ رہیں، سلامت رہیں۔ رات کا پہر ہو، رات کا پہر ہو، 1-2 بج رہے ہوں، سردی کی رات ہو، اچانک آپ کی وائف آئے اور آ کر آپ کو کہے اٹھو اٹھو، ابا جی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ابا جی دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ آپ سردی میں اٹھو گے، آپ کو کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوں گے، آپ لنگی پجامے میں ہوں گے، سردی کو نہیں دیکھو گے، دوڑ کر ابا کے پاس جاؤ گے، دیکھو گے ابا دوہرے ہوئے پڑے ہیں، اٹیک ہوا ہے، فوراً ایمبولینس کو۔ یہ نہیں کہو گے یار 2 بجے ہیں، مرنے دو ابا کو، ختم ہونے دو، نہیں مرے گا، کوئی نہیں ہوگا، بعد میں دیکھ لیں گے۔ نہیں، آپ ایمبولینس والوں کو فون کرو گے، بلاؤ گے، آپ اسپتال میں پہنچاؤ گے، یہاں والے کہیں گے کہ بھائی یہاں کا کیس نہیں ہے، کراچی لے کر جاؤ۔ آپ یہ نہیں کہو گے کہ یار رات کو 4 بج گئے ہیں، اس ٹائم کراچی کی سواری کہاں سے ملے گی، نہیں، آپ گاڑی کرواؤ گے، ایمبولینس کو ڈبل کرایہ دو گے، ابا جی کو کراچی لے کر پہنچو گے، وہاں پر جا کر ڈاکٹر کی منتیں کرو گے، ڈاکٹر چیک اپ کرے گا، کہے گا 5 لاکھ روپے جمع کراؤ، آپریشن ہوگا۔ آپ خالی آئے تھے لیکن اسی وقت دوستوں کو فون کرو گے، کہو گے یار ابا کا آپریشن ہے، نہیں کیا تو مر جائے گا، جان بچانی ہے، ابا کا آپریشن ہے، بائی پاس ہے۔ آپ پیسے جمع کراؤ گے، دوستوں سے منتیں کر کے، بھیک مانگ کر بھی پیسے جمع کراؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ آپ ہمیشہ 8 بجے اٹھنے والے، اٹھ کر چائے پینے والے، پھر چائے پی کر ناشتہ کرنے والے، پھر ڈریس پہننے والے، پھر گاڑی میں بیٹھنے والے، پھر آفس جانے والے، پھر دکان کھولنے والے۔ آج آپ کو دکان یاد نہیں آئی، آپ کو بیٹی یاد نہیں آئی، آپ کو ناشتہ یاد نہیں آیا، گاڑی یاد نہیں آئی، کپڑے یاد نہیں آئے، انہی پرانے کپڑوں میں ٹنڈو آدم سے کراچی پہنچ گئے ہو اور ابا جی کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے ہیں، آپ پھر بھی سکون میں نہیں ہو۔ آپ نہیں کہ چلو ساری رات جاگا ہوں، ابا کا آپریشن ہوتا رہے، میں سو جاؤں، نہیں، آپ نہیں سو گے، اندر ابا کا آپریشن ہو رہا ہوگا۔ آپ کبھی مصلے پر سجدے میں جاؤ گے، اللہ میرا ابا کو بچا دینا، یا اللہ میرے ابا کو بچا دینا۔ کبھی پہ ٹہل رہے ہوگے، تسبیح ہاتھ میں ہوگی، استغفار کر رہے ہوگے، لوگ بولیں گے یار چائے کا گھونٹ تو پی لو، وہ بولے گا یار مجھے اچھی نہیں لگ رہی، بولے گے کھانا تو کھا لے، وہ بولے گا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بولے گا اچھا بیٹھ تو جا یار، بیٹھ تو جا، وہ بولے گا مجھے سکون نہیں آ رہا۔ یہ محبت ہے، مرنے والا، بیمار، اٹیک والا آپریشن تھیٹر میں ہے، چھری اس پہ چل رہی ہے، کانٹا اس کو جا رہا ہے، درد اس کو ہو رہا ہے، تڑپ یہ رہا ہے، وہ اندر کٹ رہا ہے، کھانا اس کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ اندر تڑپ رہا ہے، پانی اس کو اچھا نہیں لگ رہا، بیٹھنا اس کو اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ محبت ہے، نظر آتی ہے، اس نے کوئی نعرہ نہیں لگایا ہے، اس نے کوئی جلوس نہیں نکالا ہے، اس نے کوئی پلے کارڈ نہیں اٹھایا ہے کہ مر کر رہیں گے ابا جی کے لیے، کٹ کر رہیں گے ابا جی کے لیے، جی کر بچا کر رہیں گے ابا جی کو۔ نہیں، سب کچھ نہیں کیا، کر کے دکھایا ہے۔ انوار ختم نبوت کے نمازیوں اور میری بات سننے والوں، میں مقرر نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میں ایک پاگل مولوی ہوں، میں ایک دیوانہ مولوی ہوں، میں اپنا درد دل آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ پوچھو اپنے دلوں سے، ایسی پریشانی کبھی نبی کے لیے آئی ہے؟ ایسی پریشانی نبی کے لیے آئی ہے؟ کبھی ایسے روئے ہو نبی کے لیے؟ کبھی کھانا چھوڑا ہے نبی کے لیے؟ جب فرانس سے اعلان کیا تھا، ہم میں سے کتنے نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ ہم نے تو رات کو خبر سن کر صبح کا ناشتہ ٹائم پر کیا تھا۔ یہ ہماری محبت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے نبی سے وفا کرو، عمل سے بتاؤ ہم محبت کرتے ہیں۔ نہیں تلوار اٹھا سکتے ہو، میں قتل کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، مصلح تو پڑا ہے نا، مصلح تو پڑا ہے نا، وہاں کیوں نہیں آتے ہو؟ ہم کیوں نہیں آتے؟ ہمیں کھانا کیسے اچھا لگ جاتا ہے، ہمیں ٹائم پر دکان کاروبار میں جانا کیسے اچھا لگ جاتا ہے۔ ارے تھوڑی دیر تو سوچو، تھوڑی دیر تو سوچو کہ وہ بھی تو رو رہا تھا،
थोड़ी देर के लिए सोचो, उसकी भी तो हिचकियां बन रही थी, थोड़ी देर तो सोचो उसके भी तो टप टप आंसू बह रहे थे, वो कितना बेचैन होता था, वो कितना रोता था, वो रोए हम चुप रहे, हमें खाना अच्छा लगे, उसको गालियां मिले, फिर मैदान हशर में शफाअत के उम्मीदवार बनते हैं, फिर हौज़े कौसर के पानी की उम्मीद करते हैं। कैसे पानी की उम्मीद करते हो? अगर उसने मुंह फेर लिया, रब्बे मोहम्मद की कसम है, मोहम्मद का रब भी मुंह फेर लेगा। राजी करो उसे, मनाओ उसे, हिफाजत करो उसकी, करोगे? उसकी खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करोगे? उसकी इज्जत और नाम उसका तहफ़्फ़ुज़ करोगे? उसके लिए वक्त निकाल। अच्छा पहले ये बताओ कि आप समझते हो कि नबी की इज्जत और नाम उसके तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है? समझते हो? है जिम्मेदारी। कौन कौन वक्त निकालेगा इस काम के लिए कि हम जिंदगी में इतना टाइम निकाल सकते हैं? मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं, हफ्ते में 1 घंटा, हफ्ते में 1 घंटा हफ्ते में मांग रहा हूं, हफ्ते में 1 घंटा मांग रहा हूं। बाकी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं हफ्ते में 1 घंटा उसके लिए मांग रहा हूं जिसकी जिंदगी का हर पल तुम्हारे लिए गुजर गया था। मैं हफ्ते में 1 घंटा उसके लिए मांग रहा हूं जिसने शादी अबी तालिब में 3 साल भूख पर तुम्हारे लिए गुजारे थे। मैं हफ्ते में 1 घंटा उसके लिए मांग रहा हूं जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा तुम्हारे लिए दुआएं गुजरते गुजर गया था। मेरे भाई 1 घंटा हफ्ते में आप उसकी इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के लिए निकाल सकते हो? कौन कौन निकालेगा खड़ा होकर नाम? ये वाला हाथ उठाने वाला जमाना खत्म। खड़े होकर नाम लिखवाओ अपना कि मैं हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हफ्ते में 1 घंटा निकालने के लिए तैयार हूं। खड़े होकर नाम लिखवाओ और फिर निकालो वो घंटा उसके लिए। हाँ जी, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। हाँ बैठते जाओ, जिन्होंने लिखवा लिया बैठते जाए। हाँ जी हिम्मत करें जल्दी। हाँ जी, डरो नहीं, घबराओ नहीं, कोई बंदूक नहीं उठवाएंगे आपसे। साजिद अली, वाजिद अली, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। राशिद अली, मोहम्मद यासीन, सुजान अली, खालिद। एक कागज और किसी को दे देते तो जल्दी लिख लेते। हो गया। मोहम्मद उमर, हाँ जी, अफनासिर, अरशद सलीम, मोहम्मद सलीम, अरशद अली, हाँ जी, गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन, अली रज़ा, अली हैदर, माशाअल्लाह। इजाज, खालिद, खालिद, मोहम्मद इस्माइल, अबू बकर, माशाअल्लाह, अब्दुर्रहमान। हाँ भाई, ये भी अब्दुर्रहमान है। आबिद अभी आपने नाम तो लिखवा लिए, पता नहीं है आपको के नाम लिखवाए किस लिए हैं। सुबह चलना है, बंदूकें उठानी है और कादियानियों को कत्ल करना है। तैयार है ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह जब कत्ल करने का हमारे बुजुर्ग हुक्म देंगे ना, तो पहले हम मौलवी कत्ल करेंगे जाकर, फिर आपको बोलेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने जो आपसे 1 घंटा मांगा है ना, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़, आपके नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करने का तरीक़ा सीखने के लिए, कि हमने हफ्ते में 1 घंटा निकालना है और उस 1 घंटे में हमने काम को सीखना है, काम करने वालों के साथ बैठना है। मोची भी जो जूता काटता है ना,
آپ دکان پر بیٹھو گے نا کہیں جوتا موچی بن کر، تو پہلے کسی پرانے موچی کے پاس جا کر جوتا سینے کا طریقہ سیکھو گے. تو جب موچی جیسا چھوٹا کام بھی سیکھے بغیر نہیں آتا تو ختم نبوت اور ناموس رسالت جتنا عظیم کام بغیر سیکھے آ جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا. اب وہ گھنٹہ کون سا ہے؟ ہر جمعے کے دن 3 بجے سے 4 بجے تک آپ کو جامع مسجد دفتر ختم نبوت میں آنا ہے. گرمی، اب بولو گے شاہی ابھی آگے گرمی آ رہی ہے، بلوچ پاڑے سے گرمی میں وہاں چلیں تو اس وقت گرمی یاد کر لینا عرفات کے میدان کی، جب 5.5 گھنٹے نبی پاک نے ایسے ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعائیں کی تھی. گرمی میں اوپر دھوپ تھا، مکے کی گرمی 5.5 گھنٹے مئی کے مہینے میں یوں ایسے ہاتھ نیچے نہیں کیے، 5.5 گھنٹے آپ کے لیے دعا کی تھی. اگر گرمی لگے تو وہ یاد کر لینا. اگر بھوک لگے اور آپ کو آنے کا دل نہ کرے تو شب ابی طالب کے 3 سال بھوک میں گزارے ہوئے یاد کر لینا، آپ کو بھوک مٹ جائے گی. اس لیے یہ 1 گھنٹہ اپنے اوپر فرض سمجھ لو. آج سے اللہ کے گھر میں آپ لوگوں نے اب ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، نبی کی غلامی کے لیے نام لکھوایا ہے. اب اس نام کو نبھانا ہے. کھانا کھانے کے بعد بھائی یہی کاپی لے کر دروازے پر کھڑا ہوگا، ہر ایک ساتھی اپنا فون نمبر ان کو دے. آپ کو انشاءاللہ بطور یاد دہانی میسج کے ذریعے اطلاع کی جائے گی کہ بھائی آج جمعہ ہے، آپ نے میٹنگ میں آنا ہے، ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں سر جوڑ کر بیٹھنا ہے. کیا خیال ہے یہ گھنٹہ آپ نکال سکتے ہو؟ کوئی وزن نہیں اٹھوائیں گے آپ سے، کوئی بوری نہیں اٹھوائیں گے. صرف آنا ہے، بیٹھنا ہے، بات سننی ہے، بات سیکھنی ہے اور پھر واپس گھر آ جانا ہے. فی الحال اتنا ہی کرنا ہے. جب آگے حالات ہوں گے فکر ہم کریں، مدد اللہ کرے گا. کریں گے نا بھائی؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ. اللهم احسن عاقبتنا، اللهم حبب الينا الايمان. یا اللہ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. تمام حاضرین کو حوض کوثر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو شفاعت نصیب فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ جن بھائیوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کی جدوجہد میں شامل ہونے کے لیے نام لکھوائیں، یا اللہ ان سب کو استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے وعدے کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرما، سچا پیار اور محبت نصیب فرما. یا اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک پر ہماری طرف سے کروڑوں رحمتیں اور درود نازل فرما. یا اللہ کروڑوں رحمتیں اور درود نازل فرما. یا اللہ تیرے محبوب کا دوست ہے، یا اللہ وہ ہمارا بھی محبوب ہے. یا اللہ جو اس پر بھونکنے والے ہیں ان کی زبانوں کو شل فرما، ان کی زبانوں کو شل فرما. یا اللہ جو پیغمبر پر بھونکنے والے ہیں ان کی زبانوں کو بھی شل فرما، ان کے دماغوں میں کیڑے ڈال دے. یا اللہ حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو انہیں ذلیل و خوار فرما کر رسوا اور تباہ و برباد فرما. یا اللہ جو قادیانیوں کو پروموشن دے رہے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں بھی ذلیل و خوار و تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کی نسلوں کو مٹا دے. یا اللہ قادیانیت کے ناپاک بیج کو پاکستان سے دفع فرما دے، پاکستان سے دفع فرما دے. اس پاک سرزمین کو قادیانیت کے ناپاک بیج سے پاک فرما دے. یا اللہ رسول اللہ کی غلامی نصیب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اطمینان سے